سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ڈائریکٹر صاحب کا، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کا. انہوں نے ہمیں آج یہاں پہ مدعو بھی کیا اور آپ لوگوں کی شرکت کو بھی یقینی بنایا. میں شکر گزار ہوں سرفراز صاحب آپ کا. آپ نے جو اسلامک بینکنگ کا موجودہ سفر ہے اس پہ بڑی روشنی ڈالی. اور مقصود بھٹی، تھینک یو ویری مچ آپ کے کلمات کا. میزان بینک اپنا ایک انفرادی کردار اس میں ادا کرتا آ رہا ہے، اور یہ میزان بینک کو سہرا ہے کہ یہ سب سے پہلا اسلامی بینک، پریمیئر اسلامک بینکنگ، جہاں میزان بینک نے اپنے لیے نہیں، کسی کمرشل انٹینٹ کو سامنے رکھ کے نہیں، صرف اور صرف اسلامک بینکنگ کی پروموشن کے لیے کام کیا. اور اسی میں جو اسلامک بینکنگ کی پروموشن میں میزان بینک کا کردار ہے وہ آج تک جاری ہے، جبکہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ باقی بینکوں کی کنورژن کے لیے بھی آ چکا ہے. اور اس کی ایک جداگانہ حیثیت ہے، جس کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ہماری جو سینئر انتظامیہ ہے، بالخصوص جو ہمارے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں، وہ جب بھی کہیں چل کے گئے تو انہوں نے جا کے کلائنٹ سے یہ نہیں کہا کہ آپ میزان بینک سے کام کریں. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی آپ اسلامک بینک کاری کریں، وہ کسی بھی بینک کی آپ چوائس کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ میزان بینک کے لیے. دوسری چیز میں آپ کی اجازت سے ضرور یہاں بیان کرنا چاہوں گا. میں خود بھی میں نے بینیفٹ لیا ہے، پروفیسر خورشید صاحب کی کتاب ہے اسلامی نظریہ حیات، اور میں اس کا حوالہ اس تناظر میں دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے مذہب اور پھر اس سے بڑھ کر خدا کی موجودگی پہ اپنی شکوک و شبہات، اپنی انڈرسٹینڈنگ امپروو کرنی ہو تو اس کے لیے وہ کتاب ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. آپ اس کو ضرور پڑھیں. انسان چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت پہ بنایا ہے کہ اس میں ہر طرح کی جہاں پازیٹیوٹیز موجود ہیں تو نیگیٹیوٹیز بھی ہیں. شکوک و شبہات، وسوسوں پہ بات کی ابھی سرفراز صاحب نے، وہ وسوسے پھر ہیلے تلاش کرتے ہیں. تو پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس میں بیان کیا ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہی موجود ہے، جو ماورائے عقل ہے آپ سے وہ بھی موجود ہے. اور اسی لیے جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ انہوں نے اس کتاب میں بڑے کھل کر بیان کیے ہیں. معاشیات پہ بالخصوص پروفیسر صاحب نے جو اس کتاب میں بتایا، اس سے ہم کنونس ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے استحصال ممکن ہو وہ حرام ہے. میں معاشی تناظر میں بات کروں تو اس لحاظ سے ہم آج مفتی صاحب جو ہیں، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ تشریف بھی لائے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہمیں یہ اسلامک بینکنگ سے متعلق جو ایجوکیٹ کریں گے. اس کا سب سے بڑا فائدہ جو اسٹیٹ بینک کا ایک پیوٹل رول ہے اس میں، وہ ہے ویمن فوک کی انکلوژن کا، فائنینشیل انکلوژن کا پاکستان میں بالخصوص. آج جب کہ ویمن فوک جو ہے اس کی جو پاپولیشن ہے وہ 52% ہو چکی ہے پاکستان میں، اور اگر اس 52% میں سے دیکھا جائے تو 2022 کی بات کی سرفراز صاحب نے، تو 2022 میں جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی 78% آر ناٹ انکلوڈیڈ. تو یہ آپ خود سوچیں کہ اگر وہ اس میں سے 50% آج انکلوڈ ہو جائیں تو آپ کی جو فائنینشیل نمبرز ہیں اور جو اکانومی کی فارملائزیشن ہے وہ کہاں پر جائے گی. تو اسی سلسلے میں میزان بینک اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور ہم نے اس کا آغاز میزان شپ سے کیا ہوا، جہاں جو ابھی سرفراز صاحب نے آپ سے بات کر دی اور بھٹی صاحب نے بھی. تو میزان بینک کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ انہوں نے یہ بہت پہلے ایک انٹرنشپ پروگرام سٹارٹ کیا تھا، جہاں پہ اب اسٹیٹ بینک نے بھی اس کا سہرا جاتا ہے اسٹیٹ بینک کو کہ آپ میں سے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا انہیں وہ جس اٹیچمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ میزان شپ سے سٹارٹ ہوگی، جہاں آپ پریکٹیکلی ان کانسیپٹس کو جو ابھی آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. تو اس سلسلے میں ہمارا جو بھی کنٹریبیوشن ہم کر سکے وہ ہم حاضر ہیں،
اور انشاءاللہ ہم آپ سے کوآپریٹ بھی کریں گے اس سارے پروسیس میں اور آپ کو سپروائز بھی کر رہے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.